اگلی صورت ہے المطففین. اس میں یعنی سٹارٹ ہی میں ایک خاص اخلاقی برائی کا ذکر ہوا ہے جو اگلی قوموں میں جب ہوا کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ہی برباد کر دیا کرتا تھا، اور اس امت میں یہ بدرجہ عتم موجود ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرما رہا، آخرت میں تو خیر چھوڑے گا نہیں. ویل للمطففین، بربادی ہے قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. یہ بڑے سیانے نے اوتھے نہیں غلطی کھا دے، لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں تو پورا پورا لے رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یعنی میڈیا کے اندر بھی آپ کو لوگ جب بحثیں کرتے نظر آئیں گے تو لگے گا کہ دنیا کے سب سے ایماندار لوگ وہی ہیں، اپنے حق کے لیے آواز جب بلند کر رہے ہوتے ہیں. جب دوسروں کو حق دینا پڑتا ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ خود بھی اسی بے ایمانی کا حصہ بنے ہوئے ہیں. یعنی ٹی وی میں آ کے، ٹاک شوز کے اندر آ کے جو لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ لوگ جو ہیں وہ کھانے پینے کی چیزوں میں بے ایمانی کر رہے ہیں، جی ہماری صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ ڈاکٹرز آ کے عموماً بات کر رہے ہوں گے، لیکن ڈاکٹرز جو کچھ کر رہے ہوں گے عوام کی صحت کے ساتھ وہ نہیں وہ بتا رہے ہوں گے. یعنی میرا تو بڑا ورسٹ ایکسپیرینس ہوا ہے. میں تو جس بیماری سے میں یا میرے گھر والے گزرے نا ایک دفعہ، تو میں اس میں اتنا ایکسپرٹ ہو گیا ہوں کہ جب کوئی ہم سے مشورہ لیتا ہے تو ہم بتا دیتے ہیں کہ بھائی پہلے یہ ٹیسٹ کرواؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا، یہ تمہیں کہانی کرواتا رہے گا اتنا عرصہ. تو جو یہ روزانہ کہانی کرا رہے ہیں یہ بولیں، میدے کے اسپیشلسٹ بنے ہوئے ہیں، 10 سال تک آپ کو میدے کی دوائیاں دیں گے، اینڈ پہ کہیں گے جناب آپ کے تو پتے کا مسئلہ تھا تو آپ نکلوا دیں. حالانکہ ان کو پہلے دن ہی پتہ چل جاتا ہے. پتے کا ایشو ہو تو وہ تکلیف کی نوعیت بتا دیتی ہے، یہ پتے کا درد ہے، یہ میدے کا درد ہے. ایک چھوٹا سا ٹیسٹ آپ کو بتا سکتا ہے لیکن نہیں بتاتے، یہ کھلاتے رہتے ہیں دوائیاں. اور ہم نے پھر ایکسپیرینس کیا، یعنی میری وائف کے ساتھ یہ ایشو ہوا تو جب ہم یعنی ہاسپٹل میں سی ایم ایچ کے اندر جب کروانے کے لیے گئے تو ہمیں تو خیر 2 یا 3 ہفتے میں ہی پتہ چل گیا تھا. وہاں تو لوگ آئے کوئی 4 سال سے، کوئی 5 سال سے، کوئی 6 سال سے میدے کی دوائیاں کھا رہا تھا. تو جب اس سے سمٹمز پوچھے تو میں نے کہا یہ سمٹمز اگر آپ 6 سال مجھ سے پہلے یعنی میں اس سے گزرا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا، میں آپ کو بتا دیتا یہ تو پتے کا درد ہے، یہ تو ہے ہی نہیں ہے. اپینڈکس کا درد ہوتا ہے، گردے کی دوائیاں کھلاتے رہتے ہیں. فزیکلی بھی یعنی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے چیک ہو جائے کہ یار گردے کے اندر کوئی پتری نہیں ہے، اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے نا، اندر وڑ کے دیکھ لیا تسی، پھر بھی وہ کہتے ہیں پتری ہے، کھلاتے رہتے ہیں. اینڈ پہ پتہ چلتا ہے اپینڈکس سے نکلی ہے. حالانکہ اپینڈکس کا درد اور اس کے دونوں کی یعنی نوعیت میں اور لوکیشن میں فرق ہوتا ہے، لیکن ان ڈاکٹروں کو پتہ ہوتا ہے، وہی کچھ کرتے رہتے ہیں. اور ٹی وی پہ آ کے آپ کو کہہ رہے ہوں گے یہ جناب بڑی غلط قسم کا تیل یوز کرتے ہیں، یہ آپ بازاری چیزیں نہ کھائیں، یہ پروڈکٹس جو ہیں وہ فاسٹ فوڈ جو ہے آپ کی صحت کے ساتھ کھیل رہا ہے. اور جو وہ خود کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں، دوسروں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے. تو جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ لوگوں کو ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو نقصان پہنچاتے ہیں. یعنی دنیا میں چیزیں یا تو ماپی جاتی ہیں، تولی جاتی ہیں، تیسرا تو کوئی نہیں ہوتا. کپڑا ہم ماپتے ہیں میٹرز کی فارم کے اندر، ویسے تو تولواں کپڑا بھی ملتا ہے، وہ ایک بہت ایکسٹریم والا کیس ہے. عموماً کپڑا ماپا جاتا ہے، چینی جو ہے وہ تول کے لیتے ہیں آپ. اسی طریقے سے اگر آپ کنو خرید رہے ہیں، کئی جگہ پہ پاکستان میں تول کے بکتے ہیں، کئی جگہ ماپ کے. ماپنا اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح بھی ماپ سکتے ہیں کہ درجن اس طرح ہے، یا ایک ٹوکری کا سائز بھی ہو سکتا ہے کہ اس ٹوکری کے اندر جتنے آ جائیں اس ٹوکری کی قیمت اتنی ہے. تو چیزیں یا ماپی جاتی ہیں یا تولی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ماپ کر یا تول کر کوئی معاملہ کر رہے ہوں کسی دوسرے کے ساتھ تو وہ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایک تو نقصان پہنچانا یہ ہے کہ پورا تولا نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ تولا تو پورا تھا، ماپا تو پورا تھا، لیکن اس میں ڈیمیج تھی چیز. بعض اوقات کپڑا بیچ رہے ہوتے ہیں، اس میں کہیں پہ یعنی وہ بی کلاس کا کپڑا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی کہیں پہ سوراخ ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ دیکھیں ریڈیو کے اوپر سجی ہوتی ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ صبح آغاز ہی بے ایمانی سے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سجا رہے ہوتے ہیں آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور وہ داغی مال سارا انہوں نے سامنے رکھا ہوتا ہے. دکھا رہے وہ ہوتے ہیں، جب ڈالنے لگتے ہیں تو ادھر سے ڈالتے ہیں. جب آپ ذرا سا ان کے ساتھ تھوڑی سی بات کریں
تو بدتمیزی کے اوپر اتر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جاؤ کسی اور کو لے لو. یعنی آپ یہ رویے دیکھ لیں ہمارے کیا ہو چکے ہیں. اور پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے فلاں مال نہیں بیچنا. تو پھر آپ بیچیں, آپ قیمت رکھ لیں. جس طرح آپ بڑی دکانوں پہ دیکھتے ہیں کہ جو آم 100 روپے کلو ریڑھیوں کے اوپر بک رہا ہوتا ہے, بڑی دکانوں والے 120 روپے بیچ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ 120 میں بھی سستا ہوتا ہے, کیونکہ وہ 120 میں جب آپ خریدتے ہیں تو کوئی آم داغی نہیں ہوتا. یہ 100 والا آم آپ خریدیں, ایک آم بھی داغی نکل آیا تو یہ آپ کو 130-40 کا پڑ گیا. سستا روئے بار بار, مہنگا روئے ایک بار. تو اس طرح بھی آپ کو لاس پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور کیسے کیسے طریقے انہوں نے ڈیوائز کیے ہوئے. آپ کے سامنے بالکل صحیح مال ڈالیں گے, آپ گھر جا کے جب دیکھیں گے تو وہ مال خراب نکل آئے گا. اور پہلی بےایمانی تو ہوتی ہے نا, ڈالتے ہی اس کو 2 گرے لگا دیتے ہیں. ایک نہیں لگاتے, ایک تو کھل جاتی ہے نا, 2 اینڈ ٹائٹ کر دینے. ٹھیک ہے, تو اس کا بڑا آسان طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جھگڑے نہ, ورنہ تو آپ مال خرید ہی نہیں سکتے چھوٹی دکانوں سے. میرا تو اصول یہ ہے کہ میں جب کہیں فروٹ اس طرح چھوٹی دکان سے لینا پڑے, خدا نخواستہ, تو میں اس کو کہتا ہوں آپ اپنی مرضی سے ڈالو. جب وہ ڈال لیتا ہے تو شاپنگ بیگ میں ڈالنے سے پہلے اس کو کہیں میں ایک بار اس کو دیکھ لوں, تو اس میں آپ 2 یا 3 پیس ہی اس نے خراب ڈالے ہوتے ہیں. تو اس سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تم نے خراب کیوں ڈالے. اس سے کہیں بھائی یہ دیکھیں غلطی سے اس میں 1 پیس اس طرح آ گیا, تو وہ بھی شرم کے مارے مان لے گا کہ غلطی سے آیا, کہ مجھے تو بڑا اچھا سمجھ رہا ہے یہ مال. وہ بھی اپنی ایمانداری چھپانے کے لیے یہ کر لے گا, اچھا سر یہ دوسرا یہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ غلطی سے آ گیا, یہ آپ اس کو چینج کر دیں. لیکن اگر آپ پہلے ڈالتے ہوئے اسے ٹوکنا شروع کریں گے, وہ اسی وقت الٹ دے گا کہ جاؤ جی پھر تسی خرید پیسے. یا اگر وہ شاپنگ بیگ میں بھی ڈال رہا ہے تو آپ تسلی سے شاپنگ بیگ کو چیک کریں, اور جو 1-2 اچھے پیس ہیں ان کی تعریف کریں, جی بڑا زبردست آم آپ نے دیا ہے, لیکن یہ بیچ میں غلطی سے شاید ڈل گیا, اس طرح کر کے. اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس قوم کے ساتھ, اور یہ آپ کو یہ سب کانٹیننٹ میں کرنا پڑے گا. سر گورا جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ ہے, وہ جو چیز دکھا رہا ہے آپ کو وہی چیز آپ کو دے گا. وہاں تو آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ دھوکے والا معاملہ, کیونکہ وہاں پھر دکانیں بند ہو جاتی ہیں. اس طرح والا معاملہ نہیں ہوتا کہ چلتا رہے. پھر بھی جنت میں آپ نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے جی. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کیا اس نے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ اسے قیامت والے دن قبروں سے اٹھایا جائے گا. یعنی جسے اپنی موت اور قیامت کے دن کی جواب دہی یاد ہو, وہ اپنے ہاتھ کی جنبش ایسے کر سکتا ہے, یا وہ تولتے ہوئے جو برتن کے نیچے کوئی میگنیٹ چپکا سکتا ہے کہ وہ وزن دیکھنے میں تو برابر نظر آ رہا ہے, لیکن بیسیکلی اس والے حصے کو پہلے ہی وزن نہیں کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جسے اپنے مرنے کا اور قیامت کے دن اٹھنے کا پتہ ہے, وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسی حرکت کبھی کرے گا. یہ حقیقت بات ہے. اگر آپ گاڈ کانشیسنس ہے نا, آپ کو خوف خدا ہے, آپ کے لیے کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی ہے. میرے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ یعنی میں نے اگر 500 کا نوٹ دیا ہے تو واپسی میں کرتے ہوئے 1 یا 10 یا 20 کا نوٹ بیچ میں ایسا ڈال دیا ہے کہ اس کے اندر یعنی کوئی ڈیجٹ جو ہے وہ مس ہے, پھٹا ہوا ہے. ایسا ہو جاتا ہے نا بعض اوقات. اگر ڈیجٹ اس میں پھٹا ہوا ہو, ڈیجٹ والا پورشن, تو وہ آگے نوٹ نہیں چلتا. یا اگر اس میں جو محمد علی جناح کی تصویر ہے اس کے اوپر اگر کراس ہو یا اس پہ کوئی بال پوائنٹ کا نشان ہو, وہ نوٹ بھی آگے نہیں چلتا. تو جو مسلمان مجھے دے رہا تھا وہ یہ سوچ کے دے رہا تھا کہ یار مجھے بھی تو کسی نے دیا ہے تو میں بھی آگے دے دوں. اگر اس نے مرنا ہوتا, اس کو یقین ہوتا کہ میں نے مر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, تو کیا یہ ایکسکیوز وہ خدا کو دے سکتا تھا کہ تمہیں اگر کسی نے دھوکہ دیا تو تم نے بھی آگے دھوکہ دینا ہے؟ تو ٹھیک ہے سر, پھر جس نے تمہیں دھوکہ دیا اسے بھی عذاب ہوگا اور تمہیں بھی ہوگا. تم یہ پھر نہیں کہو کہ چونکہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا اس لیے میں نے آگے دھوکہ کیا ہے. اینڈ رزلٹ پھر دونوں کا ایک ہوگا. لیکن وہاں کہتے ہیں نہیں, میرے ساتھ کبھی بھی ایسا معاملہ ہو, ایسا کوئی نوٹ آ جائے, اب ظاہر یاد نہیں رہتا, دن میں کئی ایک دفعہ خریداری کی ہوتی ہے, تو میں وہ نوٹ پھر پھاڑ دیتا ہوں کہ غلطی سے بھی کسی کے پاس نہ چلا جائے. میرے ساتھ تو ہونا تھا, ہو گیا. کئی بار 100 کا نوٹ بھی پھاڑا ہے, ایسا سمجھو کہ 10 سال ہی پھاڑے ہیں, کہ نہیں وہ وسوسہ ہی ختم ہو جائے. دوسرا, میں نے اپنی زندگی میں ایک عادت بنائی ہے کئی سالوں سے, جب سے ہوش سنبھالی ہے 15-20 سال سے, کہ میں سب سے پہلے اپنا وہ نوٹ خرچ کرتا ہوں جو سب سے نیا نوٹ ہوتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میری جیب میں پرانا نوٹ ہو اور میں اسے پہلے خرچ کر دوں جبکہ نیا نوٹ موجود ہو.
اس لیے اینڈ یہ ہوتا ہے کہ میری جیب میں نا پرانے نوٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ پرانا نوٹ ہے یا نیا نوٹ ہے، ورتھ تو اس کی سیم ہے، لیکن یہ ایک چھوٹا سا معاملہ ہے جو یہ چیز آپ کے اوپر عیاں کر دیتا ہے کہ کس شخص کو اللہ کے لیے کتنی کمٹمنٹ ہے، دنیا کے ساتھ اس کا شغف کتنا ہے۔ اینڈ رزلٹ تو وہی نکلنا ہے، چاہے 100 کا پرانا نوٹ ہے چاہے نیا نوٹ ہے، دونوں کی ورتھ تو برابر ہے نا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم کرتے کیا ہیں، کبھی آج سے پہلے آپ اپنے اوپر غور کیجئے گا اور دکانداروں کے اوپر بھی۔ ایون آپ کسی کو 1000 روپے کا نیا نوٹ بھی دے رہے ہیں، جب آپ کو بقایا دے گا نا تو وہ چن کے سب سے پرانے نوٹ آپ کو دے گا، اس کو یہ بھی شرم نہیں آئے گی کہ یار اس نے تو مجھے نیا نوٹ دیا تھا، میں کم از کم اس کو تو نئے نوٹ واپس کروں۔ یہ پستی کا چھوٹی سی مثال ہے، ایز اے نیشن ہم کس پستی کے شکار ہو چکے ہیں۔ مطلب ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں تو کم از کم نیت کر لینی چاہیے کہ آئندہ کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے وہ نوٹ خرچ کریں گے جو سب سے صحیح فارم میں ہوگا۔ یہ ایک اثار کا موقع ہے، اور یہ اثار کے موقع آپ کسی وقت، اور یہ ہر ایک چیز کے اگینسٹ آپ کے لیے ثواب ہے۔ آپ مسجد میں گئے ہیں، باتھ روم میں لائن لگی ہوئی ہے، نماز میں بھی 10-15 منٹ باقی ہیں، تو آپ وہاں پہ بھی کسی کے لیے اثار کر سکتے ہیں۔ آپ پہلے کے کھڑے ہیں، باہر میں کوئی بزرگ شخصیت آ گئی ہے، تو اب آپ اپنا حق لینے کی کوشش نہ کریں کہ میں پہلے آیا ہوں۔ اگر آپ یعنی مینج کر سکتے ہیں تو آپ اس کو پہلے موقع دے دیں کہ وہ پہلے واش روم میں چلا جائے۔ چھوٹے چھوٹے موقع ہیں جن کے اوپر آپ اثار کر سکتے ہیں، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اگر ٹرین کی ٹکٹ کے لیے لائن لگی ہوئی ہے نا، تو کوشش ہوتی ہے کہ کسی ایک کے ساتھ کوئی واقفیت نکال کے تو وہ لائن میں نہ لگنا پڑے، اور لوگ اس معاملے میں پرواہ بھی نہیں کرتے۔ تو میں تو بالکل لحاظ نہیں کرتا ہوں، اگر کوئی اس طرح داخل ہونے کی کوشش کرے تو شور ڈال دیتے ہیں کہ بھئی پیچھے جاؤ۔ لیکن آپ باہر کے ملکوں میں چلے جائیں، وہاں تصور ہی نہیں ہے کہ لائن توڑنی بھی ہے، یا اس طریقے سے کوئی بیچ میں گھس بھی سکتا ہے۔ آپ بینک میں چلے جائیں، اب تو آپ کو پتہ ہے ہمارے بینکنگ سسٹم کے اندر باقاعدہ ٹوکن نکالے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی زیادہ کوئی کروڑ پتی بندہ آ جائے تو مینیجر اپنی سیٹ سے اٹھ کے آ جاتا ہے، سر بتائیں کھوتے تھا سارا۔ یعنی یہ رول ہے، تو پھر آپ نے ٹوکن کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ اور اس سے بڑے جرم ہم کرتے ہیں جب ہم بولتے نہیں ہیں، گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں۔ وہ مسلمان ہے جو گونگا شیطان ہو؟ وہ مسلمان کی تو صفت ہے، نبی اسلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ مومن وہ ہے کہ جب برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے تو کہے، اور زبان سے بھی نہیں کر سکتا، بالکل ہی گیا گزرا ہے، دل میں برا جانا ہے، لیکن کہا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، درجہ کمزور ترین ہے ایمان کا، لیکن ماشاءاللہ سب سے بڑے مومن بنے ہوئے ہیں، بولتے نہیں ہیں کسی کے آگے۔ تو یہ آپ نے خاموشی کا، وہ آپ کو پتہ کسی زمانے میں وہ ایک اشتہار بھی ٹیلینور کا چلا تھا، خاموشی کا بائیکاٹ، تو وہ اس میں اس طرح کے ایونٹس دکھاتے تھے کہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو ایک بندہ کھڑا ہو کہتے ہیں غلط ہے، تو مجھے اشتہار وہ بڑا پسند آیا تھا، میں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا۔ اس طرح کی ایڈورٹیزمنٹس بننی چاہیے کہ خاموشی کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، آپ بولیں اپنے حق کے لیے اور لوگوں کو بتائیں یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو میں تو بالکل لحاظ نہیں کرتا ہوں، لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیں، اخلاق کا دامن نہیں جانا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی کی غلطی کی اصلاح بھی اس طرح پبلکلی کرتے ہیں نا، بدتمیزی کے ساتھ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے نیگیٹو سائیکالوجی پروڈیوس ہو جاتی ہے۔ اگلے دن کی بات ہے، میں ایک جگہ گزر رہا، تو آپ کو پتہ ہے یہ اکثر آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ کوئی شخص یو ٹرن سے تھوڑا سا آگے چلا جائے، اب وہ اگلا یو ٹرن بڑی دور سے آتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ پیچھے آ جائے، جبکہ وہ مین روڈ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریفک کس طرح بلاک ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ کے کتنے چانسز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح میں جا رہا تھا تو وہ ایک کرولا کار تھی، تو اس میں وہ یو ٹرن تھوڑا سا وہ آگے آ گیا، تو وہ اب کھڑا ہو گیا کیونکہ اس کے پیچھے بھی ٹریفک تھی، اور وہ پیچھے والوں کو اشارہ کر رہا ہے کہ تم لوگ پیچھے ہو تاکہ میں اس یو ٹرن سے، حالانکہ دوسرا یو ٹرن زیادہ زیادہ 150 یا 200 میٹر کے اوپر تھا۔ کار کے لیے 150-200 میٹر کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اب میں سامنے سے یعنی گزر رہا تھا، تو میں جناب سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، اور پیچھے لائن لگی ہے، کسی کی جرت نہیں آگے اس کار والے کو کہ یار یہ کیا کر رہے ہو۔ میں اترا، سڑک کراس کر کے میں آیا اس کے پاس، میں نے کہا میرے بھائی آپ ذرا اپنے پیچھے دیکھیں کتنے لوگوں کی تکلیف میں آپ کی وجہ سے، اور یہ یو ٹرن بالکل سامنے ہے، اگر آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ گاڑی آپ کی خراب ہو گئی ہے۔ پہلے میں نے اس سے سوال یہی کیا، پہلے ذرا پازیٹیو ہی رکھنا چاہیے نا، ہو سکتا ہے گاڑی خراب ہو،
تو کہتا ہے گاڑی خراب نہیں ہے، میں نے ادھر مڑنا تھا تو اس کی وجہ سے. تو میں نے کہا میرے بھائی آگے یو ٹرن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پیچھے کتنے لوگ تکلیف میں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ چلائیں. چلا دیا اس نے. لیکن وہ جو پیچھے تکلیف میں ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ہم اتر کے اس کو سمجھائیں. 3-4 منٹ گزر چکے تھے اور میں بڑی دور سے دیکھ رہا تھا کہ ٹریفک بلاک ہوئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے. تو خاموشی کا بائیکاٹ کرنا سیکھیں، تب جا کے یہ اصلاح ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی. تو جس نے مرنا ہو اس سے بات مجھے یاد ہے کہ جسے یہ یقین ہے کہ اسے اٹھایا جائے گا وہ یہ حرکتیں کرے گا. لیوم عظیم، اس بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ جواب دہی کے لیے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یہ سچائی ہے، حق ہے کہ بدکاروں کا نامہ اعمال اس دن سجین میں ہوگا. نامہ اعمال اس کے سجین. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سجن عربی میں کہتے ہیں اس کو جیل کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے سجین اور علیین یہ نامہ اعمال کے لیے، روحوں کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے. وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا خبر کہ وہ سجین جیل خانہ کیا ہے. کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے. الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کو جھٹلائے ہوئے ہیں. یہ جھٹلانے سے مراد یہ نہ سمجھیے گا قیامت کو مانتے نہیں ہیں. قیامت کو نہ ماننے والا بھی جھٹلانے والا ہے، اور قیامت کو مان کے بھی حرکتیں ایسی کرنے والا ہے گویا کہ قیامت آنی ہی نہیں ہے، تو وہ بھی جھٹلا ہی رہا ہے. کوئی اپنے عقیدے میں جھٹلاتا ہے، کوئی اپنے عمل سے جھٹلا دیتا ہے. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس قیامت کے دن کو تو نہیں جھٹلاتا مگر وہی شخص جو بہت بڑا حد سے گزر جانے والا گنہگار شخص ہو. اذا تتلا علیہم آیاتنا، جب ہماری آیات اس کے اوپر پڑھی جاتی ہیں. قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے. اے جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، یعنی یہ ساری کی ساری مٹھاس ہے، اس کو تو یوٹیلائز کرو، آگے کون سی دیکھی ہے، دنیا نقد ہے یہ تو لو. یہ تو مسلمان بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. والعیاذ باللہ. کلا، نہیں، بل ران. اچھا، اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی ہے کہ یہ سکتہ ہے، اس میں آپ نے سانس توڑنا نہیں ہے لیکن ہلکا سا وقفہ کرنا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں، در حقیقت زنگ چڑھ چکا ہے ان کے اوپر، ان کے دلوں پر، ان کے کرتوتوں کے سبب. یعنی بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکے ہیں. اس پہ ایک ضعیف حدیث بھی ہے ترمذی کی، لیکن وہ سپورٹیو ہے اسی آیت کو، کہ نبی اسلام فرمایا جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ روایت اصول محدثین پہ صحیح نہیں، لیکن قرآن کی یہ آیت میں بالکل فٹ اینڈ بیٹھ رہی ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر سیاہی چڑھ چکی ہے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یقیناً انہیں قیامت والے دن اپنے رب کے دیدار سے روک دیا جائے گا، حجاب میں ہوں گے. تو اس میں پھر سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کے تابع فرمان ہوں گے انہیں اپنے رب کا دیدار بھی نصیب ہوگا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے جو اہل ایمان ہیں، اور جو فاسق ہیں، مجرمین ہیں، وہ اپنے رب کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے. دیدار الہی سے متعلق اہل سنت اور اہل تشیع کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. پھر اہل سنت کے اندر بھی کئی ایک معاملات ہیں. میں نے اس کے اوپر 126C مسئلہ واقعہ معراج سے ریلیٹڈ ریکارڈ کروا دیا ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں. کراس ریفرنس کے طور پہ یہ آیت بھی میں نے اس میں کور کی تھی. ثم انہم لصال الجحیم، پھر ضرور وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جسے تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے. اب یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹانٹ کی جائے گی، تانا دیا جائے گا. دنیا میں تو لوگ بڑی وہ جیداری کے ساتھ کہتے ہیں نا انشاءاللہ دیکھی جائے گی جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. تو اللہ تعالیٰ آئے گا دنیا میں جو جھٹلاتے تھے اور ہلکا جس عذاب کو سمجھتے تھے، یہ ہے وہ جہنم، آ گئی نا سامنے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے. یہ بھی حق ہے کہ نیکوکاروں کا صحیفہ، ان کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا، یعنی اونچی بابرکت جگہوں میں.
وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ علیین کیا ہے، علیون کیا ہے، کتاب مرقوم، وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، یشہدہ المقربون، دیکھتے رہتے ہیں اسے مقربین، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار لوگ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، وہ اپنے تختوں پر، پلنگوں پر بیٹھے ہوں گے، جنت کا نظارہ کر رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اللہ اکبر، تم پہچان لوگے ان کے چہروں پر، ان کے چہروں کی جو راحتیں ہیں اور نعمتوں کی وجہ سے جو اثرات ہے، اس سے پہچان لوگے۔ دنیا کے اندر بھی ظاہر ہے کہ جو نعمتوں میں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں، اور جو بیچارے مزدور پیشہ لوگ ہیں ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں۔ اسی میں کہتا ہوں یہ جتنے بزرگ ہیں نا آپ کو نورانی چہروں والے، ان کو ذرا ایک مہینے کے لیے روڈ کے اوپر مزدوری کروائیں تو ساری روحانیت ان کی باہر آ جائے گی۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ اسی کی یعنی ایک آؤٹ پٹ ہوتی ہے نا، جب آپ نے خوراک آپ کو اچھی مل رہی ہے، آپ کا رہن سہن اچھا ہے، تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ یعنی میں اپنی یعنی ایج فیلو لوگ دیکھتا ہوں تو وہ تو لگتا ہے بوڑھے ہو چکے ہیں، صرف لیونگ سٹینڈرڈ کے فرق کی وجہ سے۔ سر یہ دنیا میں اللہ نے کتنی مثالیں آپ کو دکھا دی ہیں، اور آخرت میں اللہ طرف ہمارا کہ جو نعمتوں میں ہوں گے وہ چہرے بول رہے ہوں گے ان کے، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دولتیں اور نعمتیں اور آرائشیں عطا فرمائی ہوں گی۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلائی جائے گی خالص شراب جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہوگی، ختامہ مسک، کستوری کی مہر، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور وہ اس کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے، سبقت لے جانے والے، یعنی ایک دوسرے سے وہ چھینا جھپٹی کریں گے لیکن لڑائی کی فارم میں نہیں، انجوائے کرتے ہوئے۔ وہ خاص شراب ہے، سورہ دہر میں بھی ذکر ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی نشہ بھی نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے جو قیامت والے دن یہ جنت میں جب جنتی پہنچیں گے تو ان کو وہ پلائی جائے گی۔ رحیق مختوم یعنی ایسی شراب ہے جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، سیلڈ۔ یہی وہ لفظ ہے جس سے اس کتاب کا نام رکھا گیا جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹاپ آف دا لسٹ بک دنیا میں مانی جاتی ہے، جسے شاہ فیصل ایوارڈ بھی ملا سعودیہ کی طرف سے۔ ایک انڈیا کے اہل حدیث عالم تھے صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی، فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تھی الرحیق المختوم۔ تو وہ نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت کے اوپر کتاب لکھی تو اس کا نام انہوں نے اس جگہ سے اخذ کیا تھا۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنین، اور اس میں تسنیم کی آمیزش بھی ہوگی۔ وہ تسنیم کیا ہے؟ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، وہ چشمہ ہے جس سے صرف اللہ کے مقرب بندے پئیں گے، یعنی جنت کا ایک چشمہ ہے وہ بھی اس کے اندر مکس ہوگا۔ اب جنت کی نعمتوں پہ تو آپ گھنٹوں بول سکتے ہیں۔ مشکات المصابیح کی 30 جلد میں بخاری، مسلم اور کئی اور کتابوں سے آپ کو جنت کی نعمتوں کے اوپر ساری احادیث کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی، وہ آپ پڑھ کے دیکھیں تو جنت کے لیے انسان کے دل میں شغف پیدا ہوتا ہے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو لوگ جرم کرنے والے تھے، مجرم، وہ دنیا کی زندگی میں اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے جب ان کے قریب سے گزرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو آنکھیں مارتے تھے، ان کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ یہاں پہ بھی لوگ جو دیندار لوگ ہیں ان کے اوپر پھپتیاں کستے ہیں۔ بالکل واضح تو ہمارے ملک کے اندر ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اشارے ضرور، اشارے کے نائے میں ضرور بات ہوتی ہے۔ جو بندہ دیندار ہو تو لوگ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس نے تو جوانی میں روگ لگا لی ہے، یہ تو بڑا فینیٹک ہو چکا ہے، یہ بڑا آرتھوڈاکس ہے، بڑا فنڈامنٹلسٹ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے دنیا میں جو مجرم لوگ ہیں نا، وہ اہل ایمان جو پریکٹسنگ تھے، اللہ کو اوبے کرنے والے تھے، ان کے اوپر پھپتیاں کستے تھے، اپنے آنکھوں کے اشارے کرتے تھے، ان کو بڑا ہلکا جانتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے انہیں آنکھیں بھی مارتے تھے۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹتے تھے تو
دل لگیاں کرتے واپس آتے تھے، یعنی اپنے گھر والوں سے بھی ڈسکشن کرتے تھے، یار وہ آج فلانا مولوی ٹکر گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تھے یعنی فرمانبردار لوگوں کو، تو کہتے تھے یہ لوگ تو راہ راست سے ہٹ چکے ہیں، گمراہ لوگ ہیں، انہوں نے یعنی دنیا داری بھی رکھنی چاہیے تو بالکل ہی رہ گئے۔ حالانکہ مجھے تو آج تک بالکل رہا ہوا شخص نظر کبھی کو نہیں آیا، کوئی آپ کو نظر آیا ہو تو بتا دیں۔ ان لوگ کہتے ہیں دین دنیا ساتھ رکھنی، تو اس کا تو مطلب ہے 12 گھنٹے دین کے لیے 12 دنیا کے لیے، تو کتنا دے رہے ہوتے ہیں دین کو؟ صرف نمازیں پڑھ لینے کو دین سمجھ لیتے ہیں؟ دین کے لیے کمٹمنٹ، دین کی تبلیغ کے لیے وقت نکالنا، لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچانا، نبی علیہ السلام کے نمائندے کی حیثیت سے دنیا تک اسلام کی دعوت کو پہنچانا، اس کے لیے کتنی ایفرٹ پٹ کی جا رہی ہے۔ ویسے کہہ رہے ہوتے ہیں جی دنیا بھی تے نال رکھنی ہے نا، یعنی وہ یہ بندہ وہ بات کر رہا ہوتا ہے جس کا کوئی دین سے لینا دینا ہی نہیں ہوتا، اور وہ یہ پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے میں تو دین چلا ہی رہا ہوں تو دنیا بھی ساتھ چلانی ہے میں نے۔ تو وہ اہل ایمان کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو پاگل ہو چکے ہیں، فنیٹک ہو چکے ہیں۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اہل ایمان پر انہیں محافظ تو نہیں بنایا تھا، ان کو کیسے جرأت ہوئی یہ کامنٹس کریں؟ ان کی ذمہ داری ہم نے لگائی تھی کہ کسی کے اوپر کامنٹس پاس کریں۔ دیکھیں اللہ اپنے نیک بندوں کو کیسا آن کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تم لوگوں کی جرأت کہ تم لوگ میرے بندوں کے اوپر کامنٹس پاس کرتے تھے، کیا میں نے تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو میرے دین کے راستے پہ چلے تم اس کے اوپر کامنٹس پاس کرو؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج کے دن اہل ایمان کافروں پہ ہنس رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بدلہ دلائے گا۔ دنیا میں جو لوگ اہل ایمان کے اوپر ہنستے ہیں نا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے گا کہ جو دنیا میں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے ان کا عذاب ان کو دکھایا جائے گا، اب تم ان کے اوپر ہنسو۔ دیکھیں نا ابو جہل نے جب سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر کو ظالمانہ طریقے سے شہید کیا ہے تو کافر سارے پھپتیں کس رہے تھے نا۔ سیدنا یاسر اور سیدنا سمیہ کو جس طریقے سے ان کے بیٹے عمار ابن یاسر کے سامنے قتل کیا گیا، اسلام کے پہلے 2 شہید ہیں، عمار ابن یاسر کو جتنی بڑی مرضی جنت دے دی جائے ان کو ٹھنڈک اس وقت تک نہیں پڑنی جب تک کہ ابو جہل کے ساتھ وہی معاملہ نہ ہو جو دنیا میں ان کے ماں باپ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جہنم کا عذاب جو ہے نا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے غصے کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، بلکہ اہل ایمان کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیے ہیں ان کا بدلہ دلوایا جائے۔ یہ اہل ایمان کے حق میں نعمت ہے۔ دوزخ جو ہے، دوزخ کا عذاب اہل ایمان کے حق میں نعمت ہے کہ اہل ایمان کے مخالفین کو دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ اہل ایمان کا جنت میں جانا صرف نعمت نہیں ہے جب تک کہ ان کے مخالفین کو دوزخ میں پھینک کے ان کا عذاب نہ ان کو دکھایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی ایک جھلک بتا رہا ہے کہ دنیا میں یہ پھپتیاں کستے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے اہل ایمان کا، آج پھر دن ہے کہ اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے۔ ہاں جی، پتہ لگا؟ علی الارائک ینظرون، وہ اپنے پلنگوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی اللہ نے جو ان کے تخت بنائے ہوئے ہیں وہ تو پھر پورا نقشہ اللہ نے سورہ دہر میں کھینچا ہے نا کہ سونے کے کنگن ہوں گے، گرین کلر کا لباس ہوگا، ریشم کا، کیا کچھ اللہ تعالیٰ ان کو جنتی حلے پہنائے گا، پورے پروٹوکول کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور لائیو منظر دکھایا جا رہا ہوگا کسی بڑی سکرین کے اوپر، یا لائیو دیکھ رہے ہوں گے دوزیوں کو جلتے ہوئے، تو وہ پھر کہیں گے ہاں دنیا میں تم ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج دیکھو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں اللہ کا غصہ یہاں پہ بھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا، کتنی سخت آیت ہے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا بدلہ مل گیا کافروں کو ان کے کرتوتوں کا جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ یعنی قیامت الدین اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمائے گا ہاں بھائی ملا بدلہ، ہوں پتہ لگا، بڑی اکڑ تھی تمہارے اندر دنیا میں، آج تمہیں بدلہ مل گیا کافروں، جو تم دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سر اللہ تعالیٰ بڑا ڈاڈا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمیں جس خدا کا تعارف کروایا گیا وہ خدا اور ہے، اور جو قرآن کا خدا ہے وہ اور ہے، وہ بالکل کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ اس طرح کی نیگیٹو چیزیں معاشرے کے اندر پھیلا کے ہی لوگوں کو اللہ کا نافرمان کیا گیا۔
آپ مجھے بتائیں یہ قرآن پاک خصوصاً پارہ نمبر 30، اس سے پہلے بھی پورا قرآن ہم نے کور کیا ہے، قرآن کے مزاج میں کیا وہ باتیں بیٹھتی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہیں؟ ہمارے معاشرے میں تو شاید یہ کنسیپٹ دیا گیا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ایک شغل میلہ لگایا، یہ دنیا بات کی ہے، اینڈ اس سارا نو چھاڑ ہی دینا ہے انہیں۔ پوری ماں کیسے اپنے بچے کو پھینک سکتی ہے؟ تو اللہ تو اتنی محبت کرتا ہے، وہ کیسے پھینکے گا؟ تو اس کی میں نے پھکی دنیا میں دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کی لاجک مان لی جائے، اللہ کے بندو، دنیا میں کوئی شخص کبھی کسی ایسی عورت کے حق میں موت پسند کرے گا جس کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں؟ سنگ دل سے سنگ دل انسان بھی کہے گا نہیں، ان کی ماں نہیں مرنی چاہیے۔ بچوں کا کیا بنے گا؟ مینٹل ماڈلز ان کے بدل جائیں گے، ستیلی ماں کیا سلوک کرے گی؟ یہی کرے گا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ روزانہ ہزاروں ایسی ماؤں کو موت دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو اللہ کا تو دل کوئی نہیں پسیجتا اگر آپ والی ڈاکٹرائن مان لی جائے۔ تو دنیا میں پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ ایسا کر کے بتا رہا ہے، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا شفیق ہے۔ کس کے لیے؟ مجرمین کے لیے نہیں، اپنے اطاعت گزار بندوں کے لیے۔ مجرمین کے لیے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے انا من المجرمین منتقمون، مجرموں سے ہم انتقام لے کے چھوڑیں گے۔ تو یہ دنیا میں پریکٹیکل مثال کہ اللہ تعالیٰ کسی چھوٹے چھوٹے بچوں سے ان کی ماں کو چھین لیتا ہے، آپ کے اختیار میں ہو تو کسی کی ماں نہ چھینے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس نہ کریں۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کیا کرو، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کوئی اپنے جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا، یہ احساسات جذبات تو ہمارے ہیں۔ تو یہ کہانیاں ہیں کہ جی ماں اپنے بچے کو دوزخ میں نہیں پھینکے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ میں کیسے پھینکے گا؟ اگر یہ آپ کی بات مان لیجیے تو یہ ساری پریکٹیکل مثالیں یہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پھر پورا قرآن ہے، انبیاء کرام کی تعلیمات، قرآن پاک، کیا نعوذ باللہ یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے؟ نعوذ باللہ۔ اور اس کے اندر جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ سب کا سب وہ ویسے ہی جو ہے وہ دل لگی کے لیے بیان ہو رہا ہے، کوئی بھی پریکٹیکلی چیز اسٹیبلش نہیں ہونے والی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ان آیات کو سن کے وہ وہی مطلب لیا کرتے تھے جو بنتا ہے۔ ہم لوگ ان آیات کو سن کے وہ مطلب نہیں لیتے، اسی وجہ سے جو ہے وہ بغاوت کی زندگی کے اوپر آمادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔